ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات بھیجیں حضرات گرامی قدر، موت پر ایک گراں قدر بیان مولانا قبلہ و کعبہ حیدر مہدی صاحب سے آپ نے سماعت کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف طریقوں سے ایصال ثواب کا انداز یہی ہے کہ ایک موضوع معین ہوتا ہے جس پر انسان گفتگو کرتا ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس میں اکثر و بیشتر یہ ذکر چھڑتا ہے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، جہاں بہت ساری آیات ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ان میں موت کا ذکر پایا جاتا ہے، وہیں ایک آیت یہ بھی ہے جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، اور اس میں ایک عجیب و غریب لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہودیوں سے کہ اے یہودیوں، اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو۔ یہ آیت بظاہر یہودیوں سے مخاطب ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان کا دامن بچا ہوا ہے، جب بات ہی یہودیوں سے ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، ہم سے کیا لینا دینا؟ یہ بات طے ہے کہ ہم سے کیا لینا دینا، لیکن کبھی کبھی قرآن بات کرتا ہے کسی ایک سے اور لپیٹ لیتا ہے سب کو۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ صاحب اس قوم پہ لعنت ہو جو ظالمین ہیں، تو اب قیامت تک کے ظالمین اسی لعنت کی زد میں ہیں۔ یہ تو طے ہے، قیامت تک کے ظالمین اسی لعنت کی زد میں ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے ایک جگہ کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے کاذبین پر، تو قیامت تک کے جھوٹے اسی آیت کی زد میں ہیں۔ حالانکہ جب جھوٹوں پہ لعنت کی تھی تو عیسائی سامنے تھے اور عیسائیوں پہ لعنت کی تھی، تو آدمی تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ یہ تو عیسائی جھوٹوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ہم سے کیا لینا دینا۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، جھوٹے چاہے عیسائی ہوں یا مسلمان، ان پہ کل بھی لعنت تھی اور قیامت تک لعنت رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عیسائی دنیا میں بھی
اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ صاحب آپ عیسائی ہیں یا یہودی کوئی بھی ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسی آیت کی زد میں ہے۔ تو مسلمان یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ صاحب ہم سے تھوڑی کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرو، یہودیوں سے کہا گیا ہے تو یہودی جانے، ان کا کام جانے۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو چاہے کوئی بھی ہو تمہیں موت کی تمنا کرنا پڑے گی۔ اب ایک عجیب و غریب بات قرآن مجید کی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، یہی وہ مشکل کام ہے جو آج تک نہیں ہو سکا۔ دیکھیے مجلس اپنی جگہ ہے اور مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے اس مسئلے کو سلجھا لیا تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں، یہ تو پڑھاتے ہیں، یہ تو مولوی بناتے ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس آیت کو جو ہم نے سنا ہے وہ اس اعتبار سے ہی سنا ہے کہ جو بھی مولوی آیا اس نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو، اور پھر ڈٹ کے موت پہ مجلس پڑھی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بچپن ہی میں بتایا جاتا ہے، چونکہ اس آیت میں موت کا لفظ موجود ہے، اس لیے یہ آیت موت کے لیے ہے، اور تم تمنائے موت کرو اگرچہ سچے ہو۔ ہم بھی اسی پہ مجلس پڑھتے چلے آئے، سب اسی پہ مجلس پڑھتے چلے آئے، آپ سنتے چلے آئے، ہم سناتے چلے آئے، لیکن جب غور و فکر شروع ہوا تب پتہ چلا کہ یار قمر سلطان مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں، اب تک جو بیان کیا گیا وہ تھا ہی نہیں، اس آیت کا موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آیت موت کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا یار پرانے تختے کو پلٹ کیوں رہے ہو؟ پلٹیں گے نہیں تو تختے پہ صحیح سے غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محبت والے۔ پلٹنا تو بہت ضروری ہے، اگر پلٹیں گے نہیں تو روایت درایت یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا مولانا ایسا کیوں کر رہے ہو جب موت کا لفظ موجود ہے؟ میں بھی ان مولویوں کے ساتھ ہوں جو صرف لفظ موت کی وجہ سے اس آیت کو موت کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اصل مزہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یار اس میں تو کہیں موت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اگر موت کا ذکر ہوتا تو قرآن سیدھے سیدھے کہتا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو مر جاؤ۔ اللہ نے مرنے کے لیے کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا تمنائے موت کرو۔ اب مجلس سے اگر آپ نے اسے پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھانے کا وقت تو آ ہی رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ بھائی کچھ لوگ آئے ہیں مجلس میں اور بیٹھے ہیں کھانے کے پاس، اسی سے پتہ چلتا ہے کون طعام کے لیے آیا ہے، کون امام کے لیے آیا ہے۔ اب وہ بیچارے بیٹھے ہیں اور دیکھ کے چکر کاٹ رہے ہیں، پلیٹوں کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، روٹیاں کہاں پک رہی ہیں، بوٹیاں کدھر ہیں۔ اچھا وہ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک کھانا نہیں ہوگا، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تک مولوی ممبر نہیں چھوڑنے کا ہے کھانا نہیں چھوٹنے کا ہے۔ ایک تلاوت پڑھ دے محبت والے۔ تو اس وقت تو دسترخوان کی لگام بیان کے ہاتھوں میں ہے نا، جتنا لمبا بیان اتنا ہی لمبا دسترخوان، اور جتنا چھوٹا بیان اتنا ہی اونچا دسترخوان۔ تو جب تک بیان جاری ہے دسترخوان تک تو بات پہنچنے والی نہیں ہے، چاہے آپ دیگوں کے پاس ٹہلیں، گھومیں پھریں، روٹیوں کے تنور پر بیٹھ جائیں، کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک تلوار پڑھ دے محمد والا۔ اچھا کچھ لوگ تو گھر سے نکلتے ہی جب ہیں، جب وقت آ جاتا ہے کھانے کا، انہیں مجلس کا پتہ ہوتا ہے کتنی لمبی چلے گی، وہ چلتے ہی اس وقت ہیں کہ اب تو دونوں ہی مولوی تمام ہو لیے ہوں گے، اس لیے اب چلو اب جا کے سنتے ہیں۔ ارے کہا مولوی بھی تو بہت لمبی لمبی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، فکر نہ کیجئے مولویوں کو بھی شوگر ہو رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔
اب انہیں بھی شوگر ہوتی جا رہی ہے، بہت لمبی مجلسوں کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے، بہت کم مجلسیں پڑھ کے بیچارے نکل لیں گے۔ جب یہی مولوی 35 منٹ کی مجلس پڑھ کے نکلتے ہیں تو لوگ چلاتے رہ جاتے ہیں، ہم اتنی دور سے آئے اور 35 منٹ کی مجلس پڑھ کے چلے گئے، کیا ہے یار یہ 35 ہی منٹ میں ختم کر کے چلے گئے؟ بتاؤ کہاں ہم نے اتنا خرچ کیا اور اتنا سب کچھ کیا، اور یہ سب دیکھو آئے اور اپنا گئے 35 ہی منٹ میں۔ اچھا یہ کبھی کسی نے چرچا نہیں کیا کہ یار بیچارے ہم تو 1 ہی گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ہیں، مولوی صاحب تو 23 گھنٹے سے یہیں ہیں؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے پر۔ یہ کبھی چرچا نہیں ہوا، یہ کبھی چرچا نہیں ہوا کہ یار بیچارے 1 گھنٹے کے لیے جو مولانا صاحب آئے تھے وہ کتنے گھنٹوں سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے گھنٹے کا حساب لگاتے ہو، مولوی کے گھنٹے کا کبھی حساب لگاتے ہی نہیں ہو، ورنہ 1 گھنٹے پہ جو 12 گھنٹے قربان کر کے آیا ہے وہ بیچارہ 1 گھنٹہ اگر پڑھ لے۔ سوال یہ کہ آپ اپنے گھر سے آئے ہو، وہ اپنے گھر سے آیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ کہا مولانا اسے تو کچھ مل ہی رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر دونوں میں سے کسی کو بھی نہ ملتا تو کوئی نہ آتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ کہ ملتا دونوں کو ہے، ملتا دونوں کو ہے، تمہیں بھی ملتا ہے ہمیں بھی ملتا ہے، ورنہ میاں یہ بازار اجڑ گیا ہوتا، یہ فرش ختم ہو گیا ہوتا۔ اتنے دن سے جو عزاداری اپنی جگہ قائم و دائم ہے، یہ کسی کی دولت کے بل پہ نہیں چل رہی ہے، فاطمہ کی برکت کے بل پہ چل رہی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میری محنت نے فرش بچھایا؟ نہیں، نہ اس کی محنت نے بچھایا ہے نہ اس کی محنت نے بچایا ہے، یہ بچھانے والے بھی وہی تھے اور بچانے والے بھی وہی ہیں۔ بچھایا تھا قید خانے میں رہ کر، بچا رہے ہیں پردہ غیب میں رہ کر۔ تو یہ ہماری اور آپ کی محنتوں کے نتیجے میں نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب وہ مجلس جب بھی کبھی ہوئی، کا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو۔ کس سے کہا؟ یہودیوں سے کہا۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ آیت جو ہے وہ موت کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب کہا اگر موت کے لیے نہیں ہے تو پھر ہے کس کے لیے؟ تو مجلس یہیں سے شروع ہوتی ہے، آپ کا اور میرا جم جانا بہت ضروری ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بعد میں چل کے یہ بھی شور مچ رہا ہوگا، تھوڑا آگے کو بڑھاؤ تھوڑا پیچھے کو گھٹاؤ، اس لیے کہ جب مجھے پڑھتے پڑھتے دیر ہو جائے گی تو پھر تو سبھی اٹھ کے چلے آئیں گے کہ یار اب تو چلو یہ تو ختم ہی کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا سب کو آنا پڑے گا۔ تو عزیزو ایک لفظ سنیے کہ اگر یہ موضوع آپ تک پہنچا تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا، اس لیے کہ میں اپنے بچوں تک اپنی محنت کو پہنچا پایا اور قرآن مجید کا صحیح مفہوم سمجھا پایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی مجلس کو شروع کروں ایک لفظ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ بات ہو گئی لیکن آپ تک نہیں پہنچی، اس لیے میں لفظ کو بدل رہا ہوں۔ پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، سمجھنے کے مدرسے اور ہیں۔ توجہ دیجیے گا، پڑھنے میں گمراہی کے امکان ہیں، سمجھنے میں گمراہی کے امکان نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اصلیت کیا ہے۔ جب بی بی زینب نے یہ سوچا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں نے تو نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، انہوں نے تو خیمے جلا ڈالے، شریعت کے خیمے انہوں نے تو پامال کر دیا سب کچھ، اور جبکہ 4000 ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید پڑھے ہوئے حافظ قرآن تھے۔ تو جب سب نے یہ کیا تو اب بی بی نے سوچا اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں طریقہ بدلنا پڑے گا، اب ہمیں وہ مدرسے پیدا نہیں کرنے ہیں جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اب ہم ایک ایسا مدرسہ قائم کریں گے جس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ ارے آقا ایک واضح لفظ میں نے کہا ہے، اب جناب زینب نے ایجاد کیا مجلسوں کو،
اور ذاکر کو مجبور کر دیا کہ وہ ممبر پہ آئے اور قرآن کو پڑھائے نہیں سمجھائے، اس لیے کہ پڑھانے والے بگڑتے ہیں، سمجھانے والے نہیں بگڑتے۔ جن مدرسوں میں قرآن کے سمجھنے کے مدرسے اور ہیں اور قرآن کے پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، آپ لوگ حسین ہیں، عقل مند ہیں، آپ لوگ بے پناہ مجلس سننا جانتے ہیں، اس لیے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کا فرق نہ ہوتا تو یہ 57 ملکوں میں سناٹا نہیں ہوتا۔ سوچئے کیا ان کے ٹیلی ویژن کا آغاز قرآن سے نہیں ہوتا؟ وہ تو بغیر دیکھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسے قرآن کے پڑھنے والے ملک جن کے ٹیلی ویژن کی صبح کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے، جسے ہر لمحہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، کیا وجہ رہی کہ ان ملکوں میں سناٹا آ گیا؟ وجہ یہی تھی کہ قرآن کے پڑھنے کے مدرسے اور ہیں، قرآن کے سمجھنے کے مدرسے اور ہیں۔ ایک ملک نکلا جس نے کل بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن ہم نے سمجھا ہے، اور آج بھی یہ دعویٰ کیا کہ قرآن ہم نے سمجھا ہے۔ تم کیوں آئے؟ کہ قرآن کا سمجھنا اور ہے، قرآن کا پڑھنا اور ہے۔ اگر ہم بھی ان میں سے ہوتے جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم بھی کبھی باہر نہ آتے۔ میں نے کہا اور کلیئر کرو، کہا کہ ہم کلیئر یہ کریں گے کہ اگر ہم بھی کربلا سے متعلق نہ ہوتے تو ہم بھی کبھی فلسطین نہ جاتے۔ مجلس ہو چکی ہے، مجلس تقریباً اس جملے میں ہو چکی ہے، اگر ہم بھی نہ ہوتے تو ہم بھی کربلا نہ جاتے۔ میں نے کہا کربلا سے کیا تعلق آج کے فلسطین کا؟ کہا تعلق ہے، اگر تعلق نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کیا جانے کی ضرورت تھی؟ میں نے کہا کچھ تو سمجھا دیجئے۔ کہا کل ساری دنیا یہ پوچھ رہی تھی تم سے کہ اکیلے حسین کیوں گئے کربلا، آج تم دنیا سے پوچھنا اکیلا ایران کیوں گیا فلسطین۔ آج تم دنیا سے پوچھیں، آج تم اس پوری دنیا سے پوچھو کہ اکیلا ایران کیوں گیا فلسطین۔ میں نے کہا آقا مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ گئے، کہا کہ کربلا تو ثابت ہو گئی نا۔ اگر ہم میں وہ جذبہ نہ ہوتا، ہم میں وہ جوش نہ ہوتا، ہم میں وہ خروش نہیں ہوتا، ہم نہیں برداشت کر سکتے بھوکے بچوں کو، ہم نہیں برداشت کر سکتے جلتے ہوئے گھروں کو، ہم نہیں برداشت کرتے اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کو۔ لہٰذا ہم آج بڑھے اور بڑھنے کے بعد ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ کل کا وہ دعویٰ غلط تھا، کہ کل ساری دنیا یہی کہتی رہی کہ اگر یزید جھوٹا تھا تو اتنی تعداد اس کے ساتھ کیوں تھی۔ کیا اس جملے کو آج دوہرا سکتے ہو کہ اگر اسرائیل جھوٹا ہے تو اتنی تعداد اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل کی تاریخ تھی وہ آج کی تاریخ کو اجاگر کر رہی ہے۔ اور اب ایک لفظ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم کیوں آ گئے یار، تمہیں تو بالکل نہیں آنا تھا اور تمہیں آنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، تمہارا آنا کوئی بہت معنی نہیں رکھتا تھا۔ کا وجہ یہ نہیں ہے، تاریخ کو تاریخ سے ملا کے دیکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کل جن کے باپ دادا میدان میں نہیں آئے تھے وہ آج بھی نہیں آئے، کل جس کے باپ دادا میدان میں آئے تھے میں نے کہ آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ 2 4 10 سردار مر گئے، کروڑوں روپے رستے میں لگ گئے، تم بھی مصلحت کی چادر چپ ہو کے سو جاتے، عیش و عشرت کی دنیا ہوتی، اپنی کرنسی بچاتے، اپنا مال بچاتے، آگے کے لیے روپ جماتے، جیسے دنیا سو گئی تھی تم بھی سو جاتے۔ آخر کیا ہوتا؟ 2 4 10 ہزار 20 ہزار جو مرنے تھے وہ مر جاتے۔
تم اپنے کو اور اپنوں کو بچا لیتے. کا بچا تو لیتے مگر تاریخ ہمیں اور کبھی بھی معاف نہ کرتی. آج بس اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم مٹ بھی گئے تو اس تاریخ کو کوئی نہیں مٹائے گا. اس تاریخ کو کوئی نہیں مٹا سکتا جو ہم نے لکھ دی ہے. میں نے کہا نہیں سمجھ میں آیا. کہ اصل میں اگر مرنا ہی ہار کی نشانی ہوتی تو حسین مر کے جیت کا اعلان ہی نہ کرتے. کیا جملہ ہے جو رائے گا جا. اس کا مطلب یہ کہ مرنا ہی سب کچھ نہیں ہے. اگر مر بھی جا رہا ہے آدمی تو سوال یہ کہ وہ کس پہ مر رہا ہے, کس اینگل پہ مر رہا ہے, کس نظام پہ مر رہا ہے. ہم مرنے کو جیت کی نشانی سمجھتے ہیں. اگر آج ہمارا سارا ایران مٹ بھی گیا تو کیا ہوا؟ ہم ایک تاریخ تو لکھ گئے. میں نے کہا کیا تاریخ آپ نے لکھی؟ کہا اتنی دور سے جا کر ہم نے حملہ کیا. حالانکہ ہمارے حملے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مگر ہمارا حوصلہ تو لکھا گیا کہ ایک آدمی نے حملہ کیا اور وہ کتنا کمزور ہے, کتنا پاورور ہے, کتنا سپر پاور ہے, کتنا طاقتور ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ایک تاریخ لکھ دی ہے اور قیامت تک یہ تاریخ ڈھونڈی جاتی رہے گی کہ ہم نے میدان میں اتر کے بتایا ہے کہ کرار کی نسلیں کہاں ہیں, فرار کی نسلیں کہاں ہیں. ایک تاریخ ہم لکھ کے آئے. یہ تاریخ تو ہم لکھتے ہیں. ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں اور سمجھنے. جب تک سمجھنے کی نوعیت نہیں آئے گی کوئی حقیقت کلیئر ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ سے کہتا ہوں اب یہ کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے ہو. تو موضوع موت ہے ہی نہیں. اگر قرآن مجید کو صرف موت کا موضوع پہنچانا ہوتا تو تمنائے موت کا لفظ نہ رکھتا. اس کا مطلب موضوع دو ہیں, ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت. اب پتہ نہیں بھائی, مجلس سننے کا بھی ایک موڈ ہوتا ہے, ایک وقت بھی ہوتا ہے, ایک تعداد بھی ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزیں جمع ہوں تب جا کے بات بنتی ہے. اگر ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی کم ہو رہا ہو تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو گاڑی کا چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک بھی چیز اگر خراب ہو گئی تو گاڑی کا چلنا بہت مشکل ہے. اب ایسے حالات میں آپ گاڑی کو کون سے اسٹیئرنگ پہ روک کے لے کے جاؤ گے؟ یہ آپ کی اپنی دنیا. موضوع سخت بھی ہے, موضوع سخت بھی ہے, کٹھن بھی ہے, عام ڈگر سے جدا گانا بھی ہے. تو اگر ذاکر زور لگا رہا ہے تو آپ کو بھی زور لگانا پڑے گا, اور موضوع کی حیثیت اور موضوع کی اہمیت پر نگاہ رکھنا پڑے گی. بھوک پیاس دونوں طرف ہے. میں بھی کوئی کھا پی کے تھوڑی آیا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. میں بھی کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ نان گوشت چاپ کے آیا. جیسے تم ویسے ہی میں. ناشتہ تم بھی کیے بیٹھے ہو, ناشتہ میں بھی کیے بیٹھا ہوں. تو جتنی دیر ہوگی تمہیں بھی ہوگی, مجھے بھی ہوگی. ہاں, رحم ان باہر والوں پہ کریں گے ہم دونوں جو بیچارے انتظار میں ہی اس میں ہے کہ کب ختم ہو تو ہم چلے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بہت جلدی ختم کر دیں, اس لیے کہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد تو تم بھی رکنے والے نہیں ہو. رکے تو جبھی تک ہو جب تک ہم رکیں. اب سنیے, تو موضوع ایک نہیں ہے, موضوع ہیں دو. ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت. میں نے کہا خالق یہ تمنائے موت کیا ہے؟ کہا پہلے تو سرحدیں طے کر لے کہ موت کیا ہے اور تمنائے موت کیا ہے. میں نے کہا سرحد کیا ہے؟ کہا سرحد یہ ہے کہ موت کا موضوع شروع ہوتا ہے قبر کے بعد اور تمنائے موت کا شروع رہتا ہے قبر سے پہلے. اس کا مطلب مر جانے کا نام ہے موت
اور جیتے رہنے کا نام ہے تمنائے موت۔ اب کلیئر ہوئی بات، اب جا کے بات میں مزہ آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جیو، مگر ایک بات یاد رکھو کہ تمنائے موت کر کے جیو۔ میں نے کہا جی اگر تمنائے موت نہ کی تو؟ کہ اگر تم نے تمنائے موت نہ کی تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تم ولی ہو ہی نہیں۔ جو ولی ہوگا وہی تمنائے موت کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا وہ مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم نے تمنائے موت کر لیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم ولی بھی ہو، سچے بھی ہو۔ ان کنتم صادقین، اگرچہ تم سچے ہو تو تم تمنائے موت کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچا ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا، جو ولی ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا۔ مجلسیں تو ہوتی رہیں گی، ایک جملہ یہاں سن لیجئے، خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں سچا ہونا۔ کیا ہے موضوع؟ موضوع ہے تمنائے موت۔ میں نے کہا بھئی اگر نہ کیا تو؟ کہا مت کرو، لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ تو دو آدمی ایسے تھے جو تمنائے موت کریں گے، ایک ولی اور ایک سچے، اور دو آدمی ایسے نکلے جو کبھی تمنائے موت نہیں کریں گے، ایک وہ جو بگڑے ہوئے ہیں اور ایک وہ جو ظالم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو خدا کہہ رہا ہے کہ جیو، مگر موت کو یاد رکھ کے جیو۔ اب میں نے کہا یہ کیا ٹینشن، یہ تو شوگر بڑھا دے گا لمبا، تو 300 کے پار جائے گی شوگر۔ ناشتہ کر رہے ہیں تمنائے موت، قورمہ کھا رہے ہیں تمنائے موت، بریانی پی رہے ہیں تمنائے موت۔ آپ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے، کون جیے گا تمنائے موت کر کے؟ اے خالق یہ کیسا پیرا تو نے بٹھا دیا۔ تمنائے موت کا بالکل جینا پڑے گا، مگر تمنائے موت کر کے جینا پڑے گا۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا ایسے جینے سے جو ناشتے پہ تمنائے موت، کھانے پر تمنائے موت، دوپہر میں تمنائے موت، شام کو تمنائے موت کا بالکل۔ اور اب میں مجلس بھی تمام کر دے رہا ہوں اگر آپ چاہ رہے ہیں، کہ تمنائے موت کر کے جیو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ جملہ ہے یہ خدا کا۔ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ، اور جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو، مجلس یاد رکھیے گا یا نہ رکھیے گا، مفہوم یاد رکھیے گا، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ قدم قدم پر یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ میں اس کے تماچا کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا کھیت کیوں دباؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس کے مکان کیوں دباؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا قرضہ لے کے کیوں مروں، مجھے مرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرزوئے حیات انسانیت کو نہیں نکھارتی ہے، تمنائے موت آدمیت کو نکھارتی ہے۔ قرآن مجید کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کو قرآن مجید کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنا گہرا لفظ رکھا تھا تمنائے موت۔ ظاہر سی بات ہے جو جیون سے پیار کرتے ہیں وہ تو یہی سوچتے ہیں نا کہ اب اس کا مر رہا میرا کیا، اگر کھیت ٹیڑھا ہو رہا تو اس کا ہو رہا، میرا تو سیدھا ہو رہا ہے، اس کا مکان جائے تو جائے، میری دیوار تو سیدھی ہو جائے۔ اس کا مطلب آرزوئے حیات آدمی کو بگاڑتی ہے اور تمنائے موت آدمی کو نکھارتی ہے کہ یار مجھے مرنا ہے، میں اس کے پیسے کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا گھر کیوں اجاڑوں۔ عزیزوں
اگر آرزو اور تمنائے موت کے نہ ہونے میں آپ نے حد فاصل کو رکھ لیا تو میں ایک لفظ کہہ کر اپنی مجلس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ساری دنیا ڈاکو بن جاتی اگر موت کا خوف نہ ہوتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ لوگ تو مولانا سرکار سے بھی ڈر رہے ہیں، سرکار سے کوئی نہیں ڈر رہا، کسی سرکار سے کوئی نہیں ڈرا۔ آپ کہیں گے مولانا ڈر کیوں نہ رہے، جو بھاگے پھر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بھاگے پھر رہے ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں جو ملکوں سے بھی بھاگ گئے، ملکوں سے بھی بھاگے، کیا بگاڑ لیا سرکاروں نے ان کا؟ اس کا مطلب یہ کہ بھاگتے بھاگتے بھی انسان طاقتوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آدمی ان سے نہیں ڈر رہا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب ایک قتل کرے گا تو یہ کیا سزا دیں گے؟ سزائے موت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک قتل کر ہی نہیں رہا ہوں، میں 50 آدمیوں کو قتل کرے دے رہا ہوں، اب دیو 50 موتیں۔ اور یہ خوب جانتا ہے کہ یہ 50 موت دے ہی نہیں سکتے، ڈر ان سے نہیں رہا ہے جو 50 کے بدلے میں ایک ہی موت دے سکتے ہیں، ڈر اس سے رہا ہے کہ جہاں بار بار جلایا جائے گا، بار بار مارا جائے گا۔ اور کیا جملہ ہے! ایک ایسی عدالت سے ڈر رہا ہے جہاں یہ کہا جائے گا کہ اب تو اس عذاب کا مزہ چکھ جو تو دنیا میں کر کے آیا، اگر تو نے ایک کو ایسے مارا تھا اب تو ہم ایسے ہی مار رہے ہیں، اگر تو نے 2 کو ایسے مارا تھا اب ہم دوبارہ جلا رہے ہیں اور دوبارہ ایسے ہی ماریں گے۔ لہٰذا جب تک تجھ پر اس تکالیف کا گزر نہ ہو جائے گا جو دنیا میں کر کے آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی ڈر اس سے نہیں رہا کہ سرکاروں سے ڈر رہا ہے، طاقتوں سے ڈر رہا ہے، نہیں، آدمی ڈر رہا ہے تو اس موت سے ڈر، اور ڈرنا بھی اسی موت سے چاہیے، ڈرنا بھی اسی موت سے چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ مر جائے، مگر موت ہے کہ مار دیتی ہے، تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ ڈرنا تو اسی سے چاہیے جو نہ چاہتے ہوئے بھی مار دے۔ کہا مولانا اس کا یقین کیسے آئے؟ میں نے کہا بھائی یقین تو زندگی دلائے گی کہ موت کا یقین کیا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی تم تو یہ قسم کھا کے بیٹھو کہ تمہیں مرنا ہی نہیں، خالی قسم کا، بالکل خالی۔ تو میں نے کہا اب ایک بات بتاؤ، یہ تم بڈھے کیوں ہو رہے ہو یار؟ یہ بال سفید کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ آنکھیں کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ دانت کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کب تک خضاب لگاؤ گے میاں؟ ایک دن تو خضاب بھی تنگ کر دے گا، سفیدی خضاب کے اندر سے بھی چمکنے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان ہونے کی چاہت کے باوجود ایک انسان کا بوڑھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی ہمارے پاس ہے، کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ کیا جملہ ہے یہ! کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں بوڑھا کیے جا رہا ہے، تو جو بوڑھا کر رہا ہے وہی زندگی کا مالک ہے۔ ہمارے پاس تو زندگی ہے، اب کب تک ہے یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ تو 2 طریقے کے لوگ ہمیں ملے، ایک وہ جو تمنائے موت رکھتے ہوں گے، تو میں نے کہا کہ بھائی چلو پہلے تو انہیں ڈھونڈیں جو تمنائے موت رکھتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ فرق 2 ہوئے، وہ جو مرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور وہ جو مرنے کی تمنا نہیں رکھتے۔ اب اس لفظ کو تھوڑا آسان کر لیجئے، یہ ذاکری میں تھوڑا ثقیل لفظ آ رہا ہے، اس کو تھوڑا آسان کر لیجئے۔ کچھ کو موت یاد ہے اور کچھ کو موت یاد نہیں ہے۔ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ اور جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ، دونوں کے جیون میں بڑا فرق آ جاتا ہے، اس لیے کہ فرد حسنات وہی بن سکتا ہے جسے موت یاد ہے۔ خدا بند عالم آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں ایک عجیب لفظ کی طرف آ رہا ہوں جو ثقیل تو نہیں ہے، تاریخ ہے اگر تمہیں یاد ہو گئی۔ اسے موت یاد نہیں تھی اور اسے موت یاد تھی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ ارے کیا جملہ ہے! میں کبھی کبھی لفظوں میں بند کر دیتا ہوں مجلس کو۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ مال پہ نظر رکھتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ اعمال پہ نظر رکھتے ہیں۔ اب ذرا مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ بازار میں رہتے ہیں، جنہیں یاد ہے وہ کردار میں رہتے ہیں۔
گا. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ، ان میں بڑا فرق یہ ہے کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں. کتنا دم ہے تم میں، مجھ سے سنو. اسے موت یاد نہیں تھی، وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا. اسے یاد تھی، وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا. اسے موت یاد تھی. یہ دو فرق، یہ دو ایسے فرق ہیں جو آپ کو آخر تک دکھائی دیں گے. ایسی بات ہے جسے موت یاد ہی نہیں ہے وہ مال کے ہی چکر میں پڑا، اور جسے موت یاد ہے. ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد بولا کہ میرا دل تو نماز میں لگتا ہی نہیں. کہا موت کو یاد کر، نماز میں دل لگنے لگے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی جو مولوی کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ قوم کو جگہ نہیں پا رہے ہیں، میں اس سے کہتا ہوں کہ صبح صبح خیال کرنا کہ تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کتنوں کو جگہ پایا. مجلس تو تمام ہو گئی ہے، جان بوجھ کے تمہارے ہاتھ نیچے ہیں، اس لیے کہ اب تمہیں پتا چلا کہ جب تم اپنی اولادوں میں سے سب کو نہیں جگہ پائے تو قوم کا مولوی سب کو کیسے جگہ دیتا. نماز صبح شیعوں کے گھر میں اور اہل سنت کے گھر میں نماز صبح آ کر بتا دیتی ہے اللہ والے کتنے ہیں، طبیعت کے کتنے ہیں. ہر صبح جب آپ کے گھر میں گھستی ہے تب آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتی ہے. کتنوں کو جگہ پائے نہیں جگہ پائے. تو جنہیں تم نے موبائل پہ موبائل دیے، جب تم انہیں نہیں جگہ پا رہے ہو تو جو مولوی تم سے لفافہ لے گیا، ایک تلوار پڑھ دے محمد و آل محمد، وہ کیا جگہ تھا. اب شاید مجلس ہو یا نہ ہو مگر جملہ تو ہو جائے گا. جس دن تم دیندار باپ بننا سیکھ لو گے اس دن ایک خطیب حقدار خطابت بن جائے گا. تم دیندار باپ نہیں بن پا رہے ہو، موبائل دلوایا صبح کی نماز کو نہ جگا سکے، لیپ ٹاپ آیا صبح کی نماز کو نہیں جگا سکے، کمرہ الگ کروایا صبح کی نماز کو نہیں جگا سکے. جتنی چیزیں تم نے انہیں دلوائی انہوں نے رات بھر انہیں جگایا. توجہ دیجیے گا، جتنی چیزیں انہیں دلوائی انہوں نے رات بھر انہیں جگایا اور صبح کے وقت سلایا، اور اللہ نے آواز دی اب ان میں غور کرو کہ تمہارے کتنے ہیں ہمارے کتنے. ہر صبح کی نماز جب ہمارے گھروں میں آتی ہے ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دیتی. چلو مسجد میں جا کے دیکھ لینا صبح کی نماز میں کتنے مومن آئے، اور یہی مغرب تک مومن بن جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہی مغرب تک مومن بن جائیں گے. ان کے مسلح آئیں بائیں شائیں ہو جائیں گے. اور کبھی کبھی تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب الوداع کا جمعہ آتا ہے، جو بیچارے ہر جمعہ پڑھتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اصلی پیچھے فصلی آگے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو نماز میں رمضان میں تعداد بڑھا دیتی ہے. عام دنوں کی نماز نہیں، عام دنوں کے مغرب نہیں.
اور خاص دنوں کے رمضان کی مغرب میں دیکھو کتنی بھیڑ ہے. بہت غور کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ اگر افطاری بیچ سے ہٹا دی جائے, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سوچنا کبھی جا کے دیکھیے, میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں, آپ سوچنا کبھی جا کے کہ کیا وجہ ہوئی کہ بوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں, جوان پڑھے ہوئے سو رہے ہیں. بوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں اور جوان پڑھے ہوئے سو رہے ہیں. کون سی وجہ آ گئی, کون سا سبب آ گیا, کون سا ریزن پیدا ہو گیا جو ہمارے گھروں کے حالات اس طریقے سے چینج ہو گئے اور تبدیل ہو گئے. میں تمہاری نیت کی بات کر رہا ہوں, تمہاری نیت پہ مجھے پورا شک ہے. اگر شک نہیں ہوتا تو وہ باپ جو ڈبل بیڈ دے رہا ہے وہ مصلی ایک ہی دیتا. اس کا مطلب دونوں میں سے کسی ایک کو یہ بے نمازی سمجھ رہا ہے. یہ کیسی نیت ہے, یہ کیسا ماحول ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ نے خود کو اس اہمیت کا مالک نہیں مانا. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب کی سب اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم صبح کی نماز میں ہی اپنے گھر کو دشمن خدا ثابت کر دیتے ہیں. دشمن خدا ثابت کر دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باپ بن ہی نہیں پائے گا جو بچے کو رات بھر جاگتے ہوئے دیکھ کے یہ نہ کہہ سکا کہ بیٹے اگر جاگ ہی رہا تھا 4 بجے تک تو تھوڑا سا اور جاگ لیتا, کم سے کم صبح کی نماز تو پڑھ کے سوتا. مگر اس میں ہمت ہی نہیں بچی ہے, ہمت ہی نہیں بچی ہے یہ کہنے کی. اس لیے نہیں بچی ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ بس اور بس جتنا موسم ہمارے اوپر لاگو کر دیا گیا ہے ہم وہاں تک پہنچ گئے اور ہمارا دین مکمل ہو گیا. میں تم سے پوچھتا ہوں, کیا تم سب کے سب مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ ہر عزادار دیندار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں لڑاکو فسادی ایسے لوگوں کا پیدا ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ عزادار اور ہوتے ہیں, دیندار اور ہوتے ہیں. اس کڑوے لفظ کو تمہیں سننا چاہیے. میں نے آقا سے کہا, آقا پھر مجلسوں کا معیار کیا ہے؟ کہ تم مولویوں کی کمزوری ہے, متولیوں کی کمزوری ہے, فرش عزا کی کمزوری ہے. سن, عزادار ہم نے بنایا ہے, دیندار تمہیں بنانا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آقا بہت کٹھن ہوتا ہے, بہت دشوار ہوتا ہے اس بات کو ہضم کر لینا کہ تمنائے موت, تمنائے. میں نے کہا کہ چلو بھائی ڈھونڈو تو صحیح, کوئی تمنائے موت کرے گا کہ نہیں. اب ہم گئے مولانا صاحب کے پاس, قبلہ ایک آدمی ایسا بتائیے جو تمنائے موت کرتا ہو. ارے کہا کیا باتیں کر رہے ہو, ہمیں تو خوب پتہ ہوتا ہے کہ ویلٹینیٹر پہ ہے, اب زندہ نہیں بچے گا. پھر بھی ہم جمعے کی پرچی سے یہی کہتے ہیں, مومنین سے گزارش ہے کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں. کسی مولوی کو یہ کہتے سنا ہے کہ فلاں صاحب کے لیے دعا کرو کہ وہ مر جائے, تو آج تک یہ دعا تو کسی کے لیے ہوئی نہیں کہ وہ مر جائے. تو تمنائے موت کون کرے گا؟ اسپتال میں بھی دعائے صحت ہو رہی ہے, تو پھر تمنائے موت کرے گا کون؟ سب تو جینے کی تمنا کر رہے ہیں, مرنے کی تمنا کون کرے گا؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب ایسے ملنے والے ہی نہیں ہیں جو تمنائے موت کرتے ہوں. تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچے اور ولی وہی ہیں جو تمنائے موت کرتے ہوں؟ اس کا مطلب دھرتی کو ایک ایسے لشکر کی ضرورت تھی جو صبح سے شام تک مرنے کی باتیں کرے. میں پڑھ چکا مجلس, اور اگر ساری بریانیاں کامیاب ہو گئی ہوتی تو آپ میں اتنا سناٹا نہ ہوتا. ڈھونڈیے زمین پر وہ لوگ جو صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کرتے رہے ہوں. مجھے کہیں نہیں ملا, کہیں نہیں ملا. ایک جگہ ملی جہاں ہر آدمی نے یہی کہا کہ پہلے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. سعید نے کہا پہلے میں مر جاؤں, زہیر نے کہا پہلے میں مر جاؤں, اکبر نے کہا پہلے میں مر جاؤں. میری سمجھ میں نہیں آیا, دنیا جینے کی باتیں کر رہی تھی, کربلا کا ہر آدمی مرنے کی تمنا کر رہا تھا. یہ کیوں تھا؟ دنیا کو پتا تو چلے کہ عوام کے لوگ اور ہوتے ہیں, امام کے لوگ اور ہوتے ہیں.
کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر آدمی نے مرنے کی تمنا کی؟ آغا جب مجلس پھنس جاتی ہے تو پھنس جاتی ہے، اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی جگہ آ کے پھنس گئی ہے کہ اگر کربلا نہ آتی تو میرا بھی الجھنا مشکل تھا، سلجھنا مشکل تھا۔ کربلا نے بتایا کہ صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ولی بھی یہی ہیں، سچے بھی یہی ہیں۔ ارے میں اگر پوری مجلس پڑھتا تو یہی لفظ کہہ کے اتر جاتا، یہی لفظ کہہ کے اتر جاتا۔ انہوں نے موت کی تمنا کر کے اپنی صداقت کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا بھائی دنیا جینے کی آرزو کر رہی ہے، تم مرنے کی تمنا کرو، کیسے لوگ ہو تم؟ کہا یہ تو طے ہو گیا کہ ہم نے مرنے کی تمنا کی۔ میں نے کہا ہاں طے ہو گیا۔ کہا اب تو اللہ سے کہہ دے کہ پروردگار مرنے کی تمنا انہوں نے کی ہے، تو ان کو ولی اور صادق ثابت کر دے۔ چھٹے امام نے کہا ہم کہیں گے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام۔ یہ ہے وہ سلام جس کی وجہ سے سلام ہوا۔ اس میں اصغر بھی ولی ہے، اکبر بھی ولی ہے، اس میں معصوم بھی ولی ہے، غیر معصوم بھی ولی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی کی۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انہوں نے تمنائے موت۔ اب یہ بھی سن لیجئے، میں نے کہا بھائی آپ تمنائے موت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا صرف ایک وجہ سے، ہم نے مرنے کی تمنا اس لیے کی تھی تاکہ تو جی سکے۔ میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے مرنے کی تمنا اس لیے کی تھی تاکہ تو جی سکے، ہم نے سر اس لیے کٹایا تھا تاکہ تو سر اٹھا سکے، ہم نے سر اس لیے کٹایا تھا تاکہ تو سر اٹھا سکے۔ اب ایک لفظ جو آخری لفظ ہے سن، ہم کربلا اس لیے آئے تھے تاکہ تو کل عزا خانے میں آ سکے۔ اگر ہم پہلے کربلا نہ آتے تو تو بعد میں مجلس میں نہ آتا۔ یہ سب کچھ ہم نے تجھے عطا کیا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے پہلی مرتبہ یہ ہمارا حوصلہ تھا کہ ہم نے مرنے میں زندگی کا اعلان کیا تاکہ کوئی مرنے کو خونخواری نہ سمجھ سکے۔ ایک لفظ اور آگا جو بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں اپنے مجمع سے جب سوال کرتا ہوں تو میرا مجمع اتھل پتل ہو جاتا ہے، اور کربلا اس اینگل سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات بتائیے کہ یہ کربلا کے سارے لوگ بہادر تھے کہ نہیں؟ سب بہادر تھے۔ 18 تو ایسے بہادر تھے جن کے گھر میں اللہ کی طرف سے شجاعت کی سند رکھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے خاندان میں آسمان سے تلوار تو نہیں آئی سوائے علی کے، تو ان سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے بہادر تھے کہ ان کے بعد بہادری کا لفظ ہی ختم ہے۔ تو جب بہادر تھے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسین سے اجازت لیتے کہ میں 4000 کو مار کے آتا ہوں، میں 5000 کو مار کے آتا ہوں، میں 10,000 کو مار کے آتا ہوں۔ سچ بتائیے کہ یہ سارے کے سارے بہادر تھے تو مارنے کی اجازت مانگنی چاہیے تھی، مگر باہر کربلا صبح سے شام تک کسی نے بھی مارنے کی اجازت نہیں مانگی، جس نے مانگی مرنے کی اجازت مانگی۔ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا اگر ہم مارنے کی اجازت مانگ لیتے تو تمنائے موت ہمارے حلقے سے باہر نکل جاتا۔ ارے کیا جملہ آیا ہے یہ، ہمارے حلقے سے باہر نکل جاتا، لہٰذا ہم نے صبح سے شام تک مرنے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا آپ کی بہادری کیسے ثابت ہوگی؟ کہا وہاں کا حال سن لے، جب ہم آئے اور مرنے کی اجازت لے کے آئے تو ان کا حال یہ ہوا کہ اکبر آئے اور 8000 بھاگ گئے، عباس آئے اور 10,000 بھاگ گئے، قاسم آئے اور 20,000 بھاگ گئے۔ یہ بات تو اس وقت تھی جب ہم مرنے کی اجازت لائے تھے، کیا ہوتا اگر مارنے کی اجازت لاتے؟ اگر حضرت عباس مارنے کی اجازت لاتے تب کیا ہوتا؟ یہاں سے یہ مجلس شروع ہوتی ہے آغا، مگر یہاں کے اعتبار سے ختم ہوتی۔ یہاں سے یہ مجلس شروع ہوتی ہے کہ تمنائے موت کو آقا حسین نے اتنا اجاگر کر دیا تھا اپنے لشکر کے اندر کہ وہ بچہ جو کل تک پیاس کی وجہ سے حرکت نہیں کر پا رہا تھا، اس نے نصرت کا لفظ سنتے ہی خود کو جھولے سے گرا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسے تمنائے موت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا لازمی، اس لیے کہ جب بھی کبھی کربلا کی بات ہوگی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، چونکہ آپ کربلا کو صرف مصائب کی آماج گاہ سمجھتے ہیں۔
لیکن میں آپ کو آج ہر مقتل کا ایک راز آغا کے سامنے اور علماء کے سامنے سناتا ہوں۔ ہر مقتل میں ایک موضوع پایا جاتا کہ کربلا مصائب میں فضائل کی آماج گاہ ہے۔ ہر مقتل کا موضوع ہے یہ۔ اب اس میں کس کا نام لوں؟ عبد الرزاق مخرم کا، جو لکھتے ہیں کہ کربلا مصائب میں فضائل ہے۔ کیسے؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے کہ حسین سے وطن چھوٹ گیا، لیکن یہ حقیقت اور یہ فضیلت ہے کہ دین اسلام بچ گیا۔ کیا جملہ ہے! اس کے بعد میں ایک معالی السبتین کا نام لوں، جس میں اس موضوع کو لکھتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ یہ ایک عین حقیقت ہے کہ بہت بڑی مصیبت تھی 2 محرم کو جب حسین وارد کربلا ہوئے، لیکن یہ ایک عین فضیلت تھی کہ اسی ورود کربلا کی وجہ سے یہ خاک کھا کے شفا بن گئی۔ کیا جملہ! علامہ ذیشان حیدر جوادی اسی موضوع کو لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ عین فضیلت تھی کہ ایک عین مصیبت تھی کہ امام حسین کا سر کٹنا ایک مصیبت کا نام ہے، لیکن سر کٹ کے جہاں جہاں رکھا گیا اس کا لائق زیارت بن جانا یہ ایک فضیلت کا مقام ہے۔ تو ایک نہیں، میں 10 مقتل کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے اس موضوع کو لکھا ہے کہ کربلا مصائب میں فضائل کا نام ہے۔ مصائب میں فضائل کا نام ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں تھا، ورنہ میں پوری مجلس بھی اس پہ پڑھ سکتا تھا۔ البتہ میں آپ سے بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے اس پوری مجلس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے۔ اگر ہمیں یہ یاد رہا کہ ہمیں مرنا ہے تو ہم کسی کو مرنے ہی نہیں دیں گے، کوئی برا کام ہم نہیں کریں گے جب تک یہ بات طے نہیں ہو جاتی کہ ہمیں مرنا ہے۔ ہم یہ کرتے رہیں گے، اگر ہم یہ سوچنے ہی بند کر دیں گے کہ ہمیں مرنا ہے تو ہم ہر برا کام کریں گے، لیکن اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں مرنا ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ پھر اگر مرنا ہے تو کیا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں یار، پھر تو وہی کرنا چاہیے جو مرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو امام حسین کے حوالے کر دی اور حوالے کر کے کہا کہ آقا اب چاہے چراغ بجھے یا جلے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں۔ میں آج ان سے کہوں گا جو اپنے والدین کی مجلس کر رہے ہیں کہ چھمائی کی مجلس میں اتنا مجمع ہوتا نہیں ہے عموماً، لیکن پھر بھی پرسہ دینے کے لیے اتنے لوگ آئے تو صحیح۔ ذرا جناب زینب کے پاس چلیے، ذرا جناب سید سجاد کے پاس چلیے۔ ایک 40واں بھی اگر ہوتا ہے تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ وہ 40واں 40 دن کے اندر ہوتا ہے، مگر جناب زینب سے جب یہ کہا گیا پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا ابھی تو میں اپنے بھائی کا چیلم بھی نہ کر سکتا۔ عزیزو ذرا سوچئے گا کہ کتنے دن گزر گئے۔ جناب زینب ہر آدمی، میں کہتا ہوں کہ مومنین کی بستی مصائب سنتی ہے اور امام پہ روتی، اور تم رویا کرو، اس لیے رویا کرو کہ تمہارے آنسو امام کے زخموں کا مرہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں میں مکھی کے پر کی برابر بھی آنسو آیا تو ہم محشر میں اس کی اجرت دلائے بغیر تمہیں آگے نہیں بڑھیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی امام حسین کا غم میں آنسو بہانے والے کو اس وقت تک جنت میں نہیں جانے دوں گی جب تک اس کے آنسوؤں کا بدلہ اسے نہیں دلوا دوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا بیٹا مارا گیا اور اس کا کوئی سہارا نہ بچا۔ ابو بصیر سے کہتے ہیں کہ ابو بصیر گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو یہ دنیا جب گزرتی ہے
تب میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ کوئی مرثیہ، کوئی شعر، کوئی واقعہ، کوئی داستان وہ کیا کربلا کو بتائے گی؟ کربلا تو میرے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ایک مجلس کر کے کمر پکڑ کے اٹھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہائے ہم تھک گئے، لیکن یہ لفظ کبھی سید سجاد سے پوچھا، کبھی جناب زینب سے پوچھا، کبھی ام کلثوم سے پوچھا، جو رسیوں میں قید ہو کر ایک منزل سے دوسری منزل تک جا رہی تھی، مگر کسی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ارے زینب تھک گئی۔ چلیے میں مجلس کو تمام کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ تمام کرتا ہوں کہ آپ پرسہ دے کر اٹھیں گے، پرسہ دے کر اٹھیں۔ ہماری اور آپ کی بستیوں میں مصائب سنے بھی جاتے ہیں، پڑھے بھی جاتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کون سے مصائب سنتے ہو اور کون سے مصائب پڑھتے ہو؟ ایک بھی مصیبت کا ذکر تم سے قیامت تک برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تم نے اب تک جو سنا ہے وہ میں 1 منٹ میں سناتا ہوں۔ تم نے بس اتنا سنا ہے کہ 4 محرم کو پانی بند ہوا، تم نے اتنا سنا ہے کہ 7 محرم کو پانی ختم ہوا۔ کیا مجھے سارے جمع ہو کے بتا سکتے ہو کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کہاں ملا؟ مجھے یہ تو پتا چلتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا، مجھے یہ کبھی پتا نہ چل سکا کہ اس بچی کو جی بھر کے پانی کہاں دیا گیا۔ کیسی کربلا ہے یہ، کیسی کربلا ہے یہ، جس میں یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ ان مصائب کی انتہا کہاں ہوئی۔ اگر اس بچی کو شام غریبہ میں پانی ملا تھا، وہ کوفے میں پانی کیوں مانگ رہی تھی؟ اگر اس بچی کو کوفے میں پانی ملا تھا تو وہ شام کے زندان کے دروازے پر بیٹھ کے پانی مانگتی۔ اگر اہل بیت کو پانی جی بھر کے ملا تھا تو جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ کے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میرے حصے کا جو کھانا پانی آتا ہے میں اپنے یتیم بچوں کو کھلا دیتا۔ یہ کیا آپ یہ کہہ سکتے؟ نہیں عزیزو، میں ایک بات پہ آپ کے مصائب کو تمام کروں گا۔ آج تک کربلا کو تم نے قریب سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو میں آج دکھاتا ہوں۔ جب بھی کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے اس کے دروازے پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اس گھر میں سے کچھ بچے روتے ہوئے آتے ہیں تو ان بچوں کے لیے کچھ بزرگ کہتے ہیں انہیں پانی پلاؤ۔ جب انہیں پانی پلایا جاتا ہے مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ ارے کربلا میں سکینہ تڑپتی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا اسے پانی پلاؤ۔ محمد باقر تڑپتے رہے، کسی نے یہ نہیں کہا انہیں پانی پلاؤ۔ شاید کربلا کو میں بہت قریب کر دوں گا اپنے سننے والوں سے اور اپنے مصائب کو تمام کروں گا، بہت قریب کر دوں گا۔ کیا تم نے اپنی بستی میں جنازے اٹھتے دیکھے؟ مجھے آج قسم کھا کے بتانا کہ ایک جنازہ اپنی زندگی میں ایسا یاد کر کے بتاؤ جو اکیلے کاندھے پہ کسی نے اٹھایا ہو۔ جتنے جنازے اٹھتے ہیں 4 کاندھوں پہ اٹھتے ہیں، مگر ہائے رے حسین، حسین نے جتنی میتیں اٹھائی ہیں اکیلے کاندھے پہ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ حر کے بیٹے کا لاشا لیے کھڑے تھے، حر نے کہا آقا مجھے دے دیجئے، کہا نہیں حر، کوئی بھی جوان باپ، کوئی بھی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اکیلا نہیں اٹھا۔ جتنے جنازے اٹھے 4 کاندھوں پہ اٹھے۔ کوئی جنازہ ایسا نہیں جو 4 کاندھوں کے علاوہ اٹھا، مگر حسین نے جتنی میتیں اٹھائی جا کے دیکھنا مقتل میں اکیلے لے کے کھڑے ہو گئے۔ شاید میں اس بات کو مکمل کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، لیکن اپنے مصائب کو ضرور مکمل کروں گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ہماری بستیوں میں جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسے اسٹریچر پر رکھ کر 2 آدمی گھر میں لاتے ہیں، پھر 4 آدمی اسے میت کو قبرستان تک لے کے جاتے ہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن بھی میں نے 4 کاندھوں پہ اٹھتے دیکھا ہے، مگر ہائے رے حسین، حسین نے مقتل میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھری بنائی اور گٹھری کو بنا کے سر پہ رکھا، آواز دیے ام فروا تیرے لال کی میت گٹھری میں لائی۔
عزیزو یقیناً آپ نے گریہ کیا، مگر میرے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد پہ رویا کرو، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزوں میں آخری جملے ادا کر رہا ہوں، وہی حسین جس نے صبح سے شام تک میت پہ میت اٹھائی، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا، گھوڑے کی پیٹھ پر لے جا کر بیٹھ جاتے تھے میت لے کر، مگر کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ وہی حسین جب جناب علی اکبر کی میت اٹھانے لگے تو 3 دفعہ اٹھایا اور تینوں دفعہ زمین پر رکھ دیا، نہر فرات کا رخ کر کے کہا، اے بھیا عباس، ارے اب حسین سے میت نہیں اٹھ رہی ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم نہر فرات سے نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کے خیموں کا رخ کر لیا، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف سے جنازہ حسین نے اٹھایا، دوسری طرف سے بنی ہاشم کے بچوں نے اٹھایا۔ والی اکبرہ، واہ مصیبتہ، وہ حسین جو صبح سے شام تک میت اٹھاتا رہا، جوان بیٹے کی میت پہ نوڑا کے سر بیٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے، ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے۔ میرے معبود ہمارے مرادوں کو بر لانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے، اس کو ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، تعجیل فرمانا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ نسیم بانو بنت منظور حسین، سید شمیم حیدر ابن سید اظہر حسین کی روح کو احساس